السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اسلام نے ہر مسلمان کو اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار بنایا ہے اور ہر مسلمان پر دوسروں کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں جن سے متعلق اس سے مواخذہ ہوگا۔ والدین پر اولاد کے حقوق، اولاد پر والدین کے حقوق، شوہر پر بیوی کے اور بیوی پر شوہر کے حقوق کی ادائیگی کو لازم کیا گیا ہے، اور ہر مسلمان اپنے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے لگے تو یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ لیکن فی زمانہ ہی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو صرف اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں کہ دوسروں کے ان پر کیا حقوق ہیں، یا وہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ان پر دوسروں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، یا پھر جان کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ دوسروں کے حقوق سے بے خبر اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے صرف اپنے حقوق کو حاصل کرنے اور اس کے مطالبے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا توازن بگڑ رہا ہے اور اس کا امن و سکون، راحت و آرام غارت ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ میاں بیوی اور ان کے متعلقین کے رشتے قاعدوں اور ضابطوں کے بجائے رابطوں سے نبھائے جائیں تو یہ رشتے کامیاب رہتے ہیں۔ اسلام نے ہر مسلمان کو تمام تعلق داروں سے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق اور اس کے والدین کا احترام و توقیر لازم ہے، اسی طرح شوہر کے ذمے بھی بیوی کے حقوق لازم ہیں، اور شوہر کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ آنے والی بہو کو اپنے حقیقی بیٹی سمجھتے ہوئے اس سے وہی سلوک و برتاؤ رکھیں جو حقیقی بیٹی سے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جانبین کو حقوق کے مطالبے کے بجائے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کی ہر بات برداشت کرے، ان کی ہر نصیحت کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے اور شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ یہ میاں بیوی دونوں کی سعادت اور اخروی نیک بختی ہے۔ یہ ہمت اور حوصلہ اور شوہر کے بزرگ والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت بیوی کو لائق رشک بنا دیتا ہے، نیز اس کی برکتوں کا مشاہدہ پھر میاں بیوی خود بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی حتی الامکان اسی کی کوشش کریں کہ والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کریں۔ اگر ان سے کوئی سخت یا ناروا بات بھی ہو جائے تو اس پر صبر کرے اور اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھیں۔ تاہم اگر بیوی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ اپنی رائے کو ساس کے سامنے مٹا دے تو شرعاً اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کے والدین کے ساتھ ہی رہے، بلکہ شریعت نے عورت کو الگ رہائش کا حق دیا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کے والدین اور اس کی بیوی دونوں کے حق میں روزانہ کی اذیت سے بہتر یہ ہے کہ الگ رہائش اختیار کر لیں، لیکن علیحدہ رہائش اختیار کرنے میں شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ ساتھ رہ کر والدین کو جو اذیت ہم سے پہنچتی ہے اور جو بے ادبی ہوتی ہے اس سے بچ جائیں۔ غرض خود کو قصوروار سمجھ کر الگ ہونا چاہیے، والدین کو قصوروار ٹھہرا کر نہیں، اور الگ ہونے کے بعد بھی شوہر کے والدین کی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں چونکہ میں نے خاص طور پر ساس اور بہو کے حقوق کا ذکر کرنا چاہا ہے اور اسی کے متعلق یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، تو اب میں دونوں پہلو کو بیان کروں گا کہ ساس کی طرف سے کیا معاملات پیش آتے ہیں اور ایسے ہی بہو کی طرف سے کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ دونوں سکوں کا رخ جو ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ بعض خواتین کو اپنے حقوق تو اچھی طرح ازبر ہیں، لیکن شوہر کے حقوق اور شوہر کے واسطے سے ان پر ساس سسر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ان کا اخلاقی فریضہ کیا ہے، یہ خواتین اس سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، کیونکہ شریعت کے مطابق بہو پر ساس سسر اور دیگر لوگوں کا کام کرنا اس پر فرض نہیں ہے۔ بلا شبہ بہو پر اپنے ساس سسر اور دیگر لوگوں کی خدمت کرنا شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ذمہ داریاں اخلاقاً بھی عائد ہوتی ہیں۔
شوہر کی وجہ سے ساس سسر والدین کے حکم میں ہوتے ہیں اور بہو بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ حسب ہمت و طاقت اپنے حقیقی ماں باپ اور شوہر کی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کیا کرے۔ جہاں حسن سلوک کی فضیلت پر مشتمل چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں جو انشاءاللہ خواتین کو اپنے ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت پر ابھارنے کا باعث بنیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سارے دن کے روزہ دار اور ساری رات کے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ابو داود شریف میں یہ روایت ہے۔ دوسری روایت بھی ابو داود کی ہے۔ حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میزان اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ مرد کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر ہو اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ ذکر کردہ احادیث مبارکہ میں حسن سلوک اور حسن اخلاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک انسان کے بھلے ہونے کی علامت ہے اور عورت کے لیے اس کے شوہر اور حقیقی والدین کے بعد ساس سسر ہی اس کے حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں، لہذا ان کی خدمت کرنا حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے اور قوی امید ہے کہ یہ خدمت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، جبکہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ گھروں میں مسائل صرف بہوؤں کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ بعض گھروں میں ساس کی زیادتیاں بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ بہوؤں پر زیادتی سے متعلق بعض مالدار اور دیندار گھرانوں سے جو باتیں نکل کر آتی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ عجیب و غریب طریقے سے بہوؤں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ گھر کے ضروری کاموں کے علاوہ گھر کی صفائی کا کام بھی بہوؤں سے لیا جا رہا ہے۔ گھر کی صفائی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہاں مراد چھوٹا سا ایک دو کمروں پر مشتمل مکان نہیں ہے بلکہ کئی کمروں پر مشتمل بڑے بڑے بنگلے ہیں جن میں گارڈن کا حصہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی صفائی وہ بھی تقریباً روزانہ دیگر کاموں کے ساتھ موجودہ نسل کی کمزور لڑکیوں کے لیے کیسے ممکن ہے، جبکہ ان کے نکاح سے پہلے خادمات کے ذریعے یہ کام لیے جاتے تھے۔ اب مفت کی خادمات مل گئی ہیں تو انہیں یہ کام لینا اپنا حق سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض گھروں میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ نندوں کی خدمت بھی لی جاتی ہے اور ان تھکا دینے والے کاموں کے بعد رات 11 بجے 12 بجے 1-1.5 گھنٹے گھر کی تعلیم کے نام پر لیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہوؤں کو اپنی شفقت، محبت اور حسن اخلاق کے ذریعے دین سکھایا جاتا، لیکن دن بھر انہیں مختلف طریقوں سے ٹارچر کر کے رات کو ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا کیسے مفید ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا نخواستہ دین سکھانے کا نہیں بلکہ دین بیزاری کا سبب بن جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دیندار سعادت مند بچے والدہ کے احترام میں ان زیادتیوں کی مخالفت کرنا گناہ کبیرہ سمجھ رہے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کر کے وہ اپنی بیوی پر ظلم کے گناہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز امور میں ان کی نافرمانی گناہ نہیں ہے۔ لہذا ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بہوؤں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کی استطاعت کے مطابق ان سے کام لے، انہیں خادمہ اور نوکرانی نہ سمجھے۔ اگر وہ واقعی دل سے انہیں بیٹی سمجھ لیں تو تمام مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بہویں اپنی ساس کو حقیقی ماں کی طرح سمجھ لیں تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔
تاہم اگر کسی گھر میں تمام تر کوششوں کے باوجود ساس بہو میں موافقت نہ ہو سکے تو شوہر کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ طول نہ پکڑنے پائے، اس لیے اپنی بیوی کے لیے الگ رہائش کا انتظام کر لے، لیکن اس صورت میں بھی والدین کے نان و نفقہ اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بیٹے پر ہی ہوگی، بشرطے کہ والدین کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ بیوی کے لیے الگ رہائش کا انتظام کرنے کو جو لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ اپنی سوچ درست کر لیں، اس لیے کہ احادیث مبارکہ اور فقہائے امت کے اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح ماں کے اپنے بیٹے پر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق اپنے شوہر پر ہوتے ہیں، لہذا جب بیٹا ماں کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے اور اس کی ضروریات پوری کرے تو ساس کا اس پر ناراض ہونا، اپنے ہی بیٹے کو کوسنا، جورو کا غلام، ماں کا نافرمان ہونے کے طعنے دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر ساس ایسے موقع پر خود کو بہو کی جگہ رکھ کر سوچے تو شاید اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو۔ اگر بیٹے کا بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ محسوس ہو تو بہو کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ اس نے میرے بیٹے پر جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ یاد رہے، بلا ثبوت شرعی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کی آفت دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی خوشیاں کھا جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ گھر خوشیوں کا مسکن بن جائے گا۔ ساس کو چاہیے کہ بیٹے کی غیر موجودگی میں بھی بہو سے نرمی اور پیار سے گفتگو کرے، پریشانی میں اس کی ڈھارس بندھائے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، الغرض اسے ایسی اپنائیت دے کہ بہو اسے اپنی خیرخواہ اور ہمدرد سمجھے۔ لڑکی کے والدین کی عموماً خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ ایسی صورت میں بہو پر بلا وجہ پابندی لگا دینا اور اسے والدین کے پاس جانے سے روک دینا دونوں خاندانوں میں رنجش ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ ساس کو چاہیے کہ وہ موقع کی نزاکت کو سمجھے اور تنگ دلی سے کام نہ لے، بلکہ بہو کے میکے کی خوشی غمی میں حسب موقع خود بھی شریک ہو۔ ساس چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے اولاد کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ یا پریشانیوں کی آماجگاہ بنانا ان کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ان کے رویے میں تلخی، بد اخلاقی، بے مروتی، زبان درازی ہوئی تو ان کے اولاد کا گھریلو سکون برباد ہو سکتا ہے، اور اگر ان کے برتاؤ میں محبت، ہمدردی، حسن اخلاق اور نرمی ہوئی تو دونوں گھرانوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، غلطیوں سے درگزر کرنا، گفتگو میں احتیاط کرنا اور پریشانی میں صبر، برداشت اور حکمت عملی سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ بات بات پر طعنے دینا، طعنے کسنا اور اپنے بہو کی غیبت اور چغلی کرنا یا بہو کا اپنے ساس کی غیبت اور چغلی کرنا یہ انتہائی بری بات ہے۔ جیسے غیر کی چغلی کرنا گناہ کا کام ہے، غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، ایسے اپنی ساس کی غیبت یا چغلی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ایسے ہی ساس کے لیے اپنے بہو کی غیبت اور چغلی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں فراخ دلی کے ساتھ کام لیں۔ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کی باتوں کا برا نہ مانے اور ساس کے لیے حتی الامکان اپنی طاقت بھر ان کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایسے ہی ساس کو بھی چاہیے کہ وہ حتی الامکان اپنے بہو کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے اور جیسا سلوک وہ اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے ویسا ہی سلوک اپنی بہو کے ساتھ بھی کرے۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ فراخ دلی اور خوش دلی کے ساتھ رہیں تاکہ گھر خوشیوں کا مسکن بنا رہے۔ برداشت اور صبر یہ گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور کمی جو ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ساس اپنی بیٹیوں کی یعنی نندوں کی خدمت کرانا بہو سے یہ ضروری سمجھتی ہے، جبکہ شرعاً بہو پر یہ خدمت واجب نہیں ہے، اور بیٹی کا نند کا کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ ہر بات اپنی ساس کے کان میں جا کر ڈال کر ساس کا کان بھرتی ہے تاکہ وہ بہو پر عیب لگائے، اسے طعنے دے، اس کی برائی کرے اور اس سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی ماحول کا فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک گھرانے کا ماحول دوسرے گھرانے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک گھرانے میں کسی بات کا معمول ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے گھرانے میں بھی اس کو وہی اہمیت حاصل ہو۔ لہذا اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ساس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بہو کی طبیعت اور مزاج کو بھی سمجھے، اور بہو جس ماحول سے آئی ہے اور اس کی شخصیت پر اس ماحول کے جو اثرات ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ دنیا میں کوئی عورت بھی ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو ہر قسم کے کاموں کو بہترین انداز میں کر سکتی ہو، اور عورت کو کسی کام کو نہ کر سکنا، خصوصاً جب وہ ایسا کام ہو جو اس سے پہلے اس نے کیا ہی نہ ہو، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بہو کا بھی فرض ہے کہ وہ ان امور میں مہارت حاصل کرے جس کا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، یا خوش طبعی اور پورے ادب و احترام کے ساتھ معذرت کرے۔ وہ اپنی ساس کی توجہ حکمت و دانشمندی سے ایک ایسے کام کی طرف بھی موڑ سکتی ہے جس کو وہ بآسانی اچھے انداز میں کر سکتی ہو اور جو ساس کے مزاج کے موافق بھی ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور کمی جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے یعنی سسرالی رشتہ دار وہ بہو سے خدمت لینا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ساس بھی یہ سمجھتی ہے کہ بہو ہماری نوکرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ساس کی جو بیٹیاں جو اس عورت کی نند ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھابھی ہماری نوکرانی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بہو جب ہے کام کرنے والی تو ہماری بیٹی کیوں کام کرے گی۔ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب بھابھی کام کرنے والی ہے تو ہم نند ہو کر کیوں کام کریں، بلکہ الٹا اس سے کام کروانے کو وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کام فکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد ہوں حتی الامکان سب مل جل کر کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ بہو کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ سارا کام اپنی ساس پر ڈال دے، جب ساس کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ سارے کام اپنی بہو سے لینا فرض سمجھے اور کسی اور کی مدد لینے کو غلط سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو درست سمجھ دے اور ہم سبوں کو دین پر صحیح طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کی اس طرح کے فتنوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔